بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاص اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک راز ہے جسے فرشتہ بھی نہیں جانتا تاکہ اسے دور کر سکے، اور نہ ہی شیطان جانتا ہے کہ اسے خراب کر سکے، نہ ہی خواہش اس سے واقف ہے تاکہ اس پر اثر پڑے۔ جب تم اپنی نیند قربان کر کے اٹھ کھڑے ہوتے ہو تو وہ تم سے پہلے ملاقات کی اس جگہ پر موجود ہوتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ انتظام کرو شکر کے صلے کا اور تیار رکھو کن فیکون کا تحفہ۔ جھوٹے دعوے سے توبہ کرو، یہ بات ہوس، آرزو، جھوٹ اور نفاق سے حاصل نہیں ہوا کرتی۔ بلند آواز سے رونا بے صبری اور کہہ کہا مار کر ہنسنا بے وقوفی کی دلیل ہے۔ جلدی کرو کیونکہ موت تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے، جو تمہیں تلاش کر رہی ہے اور اس کی رفتار بہت تیز ہے۔ سخت تنقید سے انسان کا سارا جوش اور جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اور ذرا سی تعریف اور معمولی سی حوصلہ افزائی ایسا جادوئی اثر رکھتی ہے جس سے بہترین نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ اسے دیکھو جو تمہیں دیکھتا ہے، اس سے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہے، اور اسے محبت دو جو تمہیں تھامنے کے لیے تیار ہے۔ پہلے گناہوں پر ندامت، پھر گناہوں کو ترک کرنا، اور پھر گناہوں سے باز رہنا، یہی توبہ کے معنی ہے۔ ایسی بات مت کہو جو مخالف کی سمجھ سے بالا تر ہو، ہمیشہ آسان اور کم لفظوں میں بات کرو۔ بہترین چیزیں دوستوں کے سامنے رکھیں۔ جب آپ کوئی چیز تقسیم کرنے لگیں تو پہلے دوستوں کو دیں اور آخر میں خود لیں، اور اس بات کے لیے بھی تیار رہیں کہ ممکن ہے آپ کے لیے کچھ بھی نہ بچے۔ اگر بیٹی کا نصیب کسی بازار میں بکتا تو باپ خود کو بیچ کر اپنی بیٹی کا نصیب خرید لیتا۔ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا اگر یہ اثر نہ کرے تو؟ وہ مسکرائے اور بولے دوا کی مقدار بڑھا دو۔ مکڑی کے جالوں سے بھی کمزور ہیں اس دنیا کے سہارے، اے میرے اللہ ہمیشہ صرف اپنا ہی محتاج رکھنا۔ کبھی کبھی خوشیاں اتنی ہو جاتی ہیں کہ زندگی کم لگنے لگتی ہے، اور کبھی دکھ اتنے ہو جاتے ہیں کہ زندگی طویل اور بوجھ لگتی ہے۔ اگر زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تو اکیلے رہنا، اکیلے لڑنا اور اکیلے جینا سیکھو، کیونکہ وقت پڑنے پر یہ دنیا کسی کی نہیں بنتی۔ دعاؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، مگر جب بھی یہ رنگ لاتی ہیں تو آپ کی زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ حساس لوگوں کو ان کی حساسیت اور سنگ دل لوگوں کو ان کا غرور مار دیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ کشتی کا پانی میں ہونا ایک فطری چیز ہے، مگر پانی کا کشتی میں ہونا خطرے کی بات ہے۔ اس لیے دنیا کے دل میں رہیں، مگر دنیا کو اپنے دل میں مت رکھیں۔ یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل اور تماشا ہے۔ انسان کے مرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کی یہی 3 چیزیں سب سے پہلے بدلتا ہے: نام مرحوم، لباس کفن، مکان قبر۔ گناہ کی وجہ سے دعا کرنا بند مت کرو، کیونکہ مشکلات و مصائب میں نماز بہترین معاون و مددگار ہوتی ہے۔ یاد رکھیے آپ کی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کو فرشتے لکھ رہے ہیں۔ آرام میں وہ ہے جس کا کوئی گھر نہیں۔ شدید چاہت کے باوجود بھی زبردستی ہی کسی کو اپنے ساتھ مخلص ہونے پر مجبور نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر انسان کو زندگی میں جیسے چاہے جینے کا حق ہے۔ موت کا خوف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے عزیزوں سے جدا ہو جائیں گے۔ عزیزوں کو تو ہم زندگی میں ہی جدا کر دیتے ہیں۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے ساتھ مخلص رہنے والے لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ کس قدر عجیب ہیں ہم، محبت ہم نبھا نہیں سکتے، نفرت ہم سہ نہیں سکتے،
احساس ہم میں زندہ نہیں رہا، احترام ہم میں باقی نہیں رہا۔ اکثر زیادہ لمبے دھاگے اور لمبی زبانیں الجھ جاتی ہیں، لہٰذا کوشش کریں دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو یہ سزا ضرور دیتا ہے کہ انسان کے دل سے راہ حق کا لطف اٹھا لیتا ہے اور اس انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ نیکی کرنا بھی مشکل ہے، لیکن نیکی کو بچانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اکثر نیکیوں کو زبان کے گناہ کھا جاتے ہیں۔ کچھ گزرے ہوئے لمحات خوشبو بن کر ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ پیدا ہوتے ہی انسان کو ایک نام دے دیا جاتا ہے اور کچھ لوگ بس اسی نام کے ساتھ مر جاتے ہیں، جبکہ پہچان انسان خود بناتا ہے اور وجود کی پہچان اور ثبوت عقل ہوتی ہے۔ بوڑھے افراد کے وقار کا خیال رکھو، نوجوانوں سے مہربانی کا برتاؤ کرو، عوام کو قریب سے دیکھو، بڑوں کی خاطر مدارت کرو اور نیکوں کی صحبت اختیار کرو۔ کچھ لوگوں کے قریب جا کر احساس ہوتا ہے کہ ان سے فاصلے زیادہ بہتر تھے، دور رہنے میں ہی بھلائی تھی۔ اللہ تعالیٰ جس کو دوست رکھتا ہے اس پر بلائیں اور مصیبتیں نازل کرتا ہے تاکہ اس کے دل کو مضبوط کر سکے اور اسے بردبار اور ثابت قدم بنا سکے۔ میں نے کسی شخص کی عزت اگر اس کی حیثیت سے زیادہ کی تو اتنی ہی میری عزت اس کی نظروں میں کم ہوگی۔ جو آدمی اپنوں کو حقیر سمجھتا ہے دشمن اسے کچل دیتے ہیں۔ جب ایک مرتبہ پیٹ بھر جائے تو پھر اور نہیں کھانا چاہیے۔ اگر تم کسی کے بارے میں زیادہ سوچتے ہو تو وہ انسان تمہارے دل کے بہت قریب ہے یا تم اس سے شدید نفرت کرتے ہو۔ بوڑھا مرد بھی اپنی کھوئی جوانی واپس چاہتا ہے تو زیتون کا تیل نیم گرم دودھ میں ڈال کر پیا کرے۔ لوگ غریبی سے ڈرتے ہیں، اگر غریبی پیدا کرنے والے سے ڈریں تو ان پر زمین کے خزانے منکشف ہو جائیں۔ کبھی کبھی انسان غلط نہیں ہوتا، بس اس کے پاس کچھ سوالوں کے جواب ختم ہو جاتے ہیں۔ دو چیزیں اخلاق کی وضاحت کرتی ہیں: آپ کا ظرف جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور آپ کا رویہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو۔ سخاوت سونے کے پہاڑ دینے کا نام نہیں، سخاوت اپنی بھوک رکھ کر کسی دوسرے کی بھوک مٹا دینے کا نام ہے، کسی کی ضرورت پوری کر دینے کا نام ہے۔